داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے راوی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک غیر مسلم عورت دودھ کا مٹکا اٹھائے آپ کے پاس سے گزری۔ آپ نے دودھ کا ایک پیالہ طلب کیا تو اس عورت نے بتایا کہ وہ یہ دودھ ایک جوگی کے لیے لے کے جا رہی ہے، اگر اس نے اس جوگی کو دودھ نہ دیا تو اس کے گائے کے تھنوں میں دودھ خون بن جائے گا۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ عورت حضرت کو دودھ کا ایک پیالہ دے کر گھر پہنچی۔ جب شام کو اس نے دودھ دھونا شروع کیا تو جانوروں کے تھنوں سے دودھ ختم ہونے کو نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، مگر دودھ بدستور تھنوں میں موجود تھا۔ صورتحال دیکھ کر وہ عورت واپس حضرت کی خدمت میں بما دودھ حاضر ہو گئی۔ تمام صورتحال اور حقیقت احوال سے آ کر اس نے آگاہ کیا۔ اس پر داتا صاحب نے تبسم فرمایا اور دودھ کا پیالہ لے کر آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں کے جانوروں کے تھنوں سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام گوالے دور و نزدیک سے آپ کے پاس دودھ لانے لگے۔ جوگی کے پاس انہوں نے جانا بند کر دیا۔ اس پر جوگی فکر مند ہوا اور اپنے چیلے کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اس جوگی کا چیلا داتا صاحب کے پاس آیا وہ واپس نہ گیا۔ اس نے دوسرا چیلا بھیجا، وہ بھی واپس نہ گیا۔ اس نے اور ایک چیلا بھیجا، وہ بھی واپس نہ گیا۔ جوگی پریشان ہو کر خود نکلا اور دیکھا کہ اس کے تمام چیلے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور للکار کر کہا اے فقیر، اگر تیرے پاس کوئی کمال ہے تو دکھا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ کافی بلندی پہ پہنچ گیا تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے جوتے ہوا میں پھینک دیے اور فرمایا جاؤ جوگی کو نیچے لے کے آؤ۔ جوگی سے بھی جوتے بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگے، جس کی وجہ سے وہ واپس زمین پر آ گیا، اور جو ہی زمین پہ آتا ہے آتے ہی داتا کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد گرد و نواح کے گوالے برکت کے لیے اپنے جانوروں کا دودھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ پھر یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ عرس مبارک پر دودھ کی سبیل لگانے کا رواج عام ہو گیا۔ اب بھی پنجاب اور ملک کے طول و عرض سے عرس مبارک کے موقع پر سبیل کے لیے دودھ لاتے ہیں، اور اس طرح یہ دودھ کی سبیل عرس مبارک کے دنوں میں جاری رہتی ہے اور زائرین اسے تبرک سمجھ کر نوش فرماتے ہیں۔